السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اس ابتدائی اور نہایت اہم واقعے کا ذکر کریں گے جب ابھی اسلام کا پیغام مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا۔ قریش کے بیشتر لوگ اس نئی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے، اور ایسے ماحول میں ایک کم عمر نوجوان نے حق کو پہچانا اور پوری جرأت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لی۔ وہ نوجوان تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کو محض ایک خاندانی تعلق یا وقتی جذبے کی بنیاد پر قبول نہیں کیا، بلکہ حق کو پہچان کر اس پر پامردی، استقلال اور یقین کے ساتھ قائم ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنا ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ کا ماحول اس وقت شرک اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ قریش کے مختلف قبائل اپنے اپنے معبودوں کے سامنے جھکتے تھے، بتوں کے گرد چکر لگاتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت ایک عظیم انقلاب کی ابتدا تھی، اور اسی ابتدائی دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی روشنی نصیب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت میں ان کا ایک خاص تعلق بھی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کی نظر اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر حضرت ابو طالب کے لیے ایک نئی بات تھی۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا بیٹا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر چکا ہے۔ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لا چکا تھا، اس کی تصدیق کر چکا تھا اور اس کی اتباع اختیار کر چکا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قریش کے ان معبودوں سے خود کو دور کر لیا تھا جن کی عبادت ان کے ارد گرد کے لوگ کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، ذرا اس وقت کی کیفیت کا تصور کیجیے۔ ایک کم عمر نوجوان، سامنے پورا مکہ، ایک طرف قریش کی روایات اور آبائی مذہب، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت۔ ایسے ماحول میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حق کو پہچانا اور اسے قبول کر لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کی تو اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہاں ان کی شخصیت کا ایک نہایت خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کسی خوف، جھجک یا تردد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پورے اطمینان، پامردی اور استقلال کے ساتھ اپنے والد سے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسے نوجوان کے تھے جس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کی بات سنی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ہمارے آبائی مذہب کو کیوں چھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ قریش کیا کہیں گے، بلکہ حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو یہ شخص تمہیں خیر اور بھلائی ہی کی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کی، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کے انتخاب کو سمجھا اور اسے اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اس ابتدائی واقعے کو سمجھنے کے لیے
اس زمانے کے ماحول کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آج ہمارے لیے اسلام کا نام، قرآن، نماز، توحید اور رسالت سب معروف اور مانوس چیزیں ہیں، لیکن مکہ کے اس دور میں اسلام قبول کرنا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا کہ انسان اپنے ارد گرد کے شرک اور بت پرستی سے اعلان براعت کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیات کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں یہ راستہ اختیار کیا اور پھر پوری زندگی اسی ایمان پر قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کا ابتدائی دور بھی ہمیں ان کے اندر موجود جرأت، یقین، وفاداری اور حق شناسی کی ایک خوبصورت تصویر دکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا یہ واقعہ دراصل ایک عظیم سفر کی ابتدا تھی۔ یہی کم عمر علی رضی اللہ عنہ آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شمار ہوئی۔ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہو، میدان بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو یا اسلام کے لیے کسی اور موقع پر قربانی دینی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے بچپن میں قبول کیے گئے ایمان نے آگے چل کر ان کی پوری زندگی کی سمت متعین کر دی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ ابتدائی واقعہ ہمیں اس دور میں لے جاتا ہے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی روشنی ابھی پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ ایک کم عمر نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حق کی تصدیق کی، باطل سے خود کو الگ کیا اور پھر پوری زندگی اس ایمان کے تقاضوں کو نبھانے میں گزار دی۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک روشن پہلو ہے کہ جس حق کو دل نے پہچانا اسے پوری زندگی کے لیے اپنا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کو پہچاننے، اسے قبول کرنے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اپنی زندگی کو ایمان و اطاعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔